بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقۂ محترم، آج ہم 21 رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں اور ترجمانی کے حوالے سے ہم 75 آیت سے آگے چلیں گے۔ یہ صفحہ 14 ہے غالباً ہمارے ہاں جو قرآن حکیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون، اے ایمان والو، خطاب اب اہل ایمان سے۔ اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین، کیا تم طمع کرتے ہو؟ اور مراد امید، کیا تم امید لگائے بیٹھے ہو؟ ان یؤمنوا لکم، ان یؤمنوا بکم نہیں کہا، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ یہود جو ہیں تمہاری باتوں کو سچ سمجھیں گے۔ یہاں ایمان لانا اصطلاحی معنی میں ایمان لانا نہیں ہے۔ جب آمنہ کا صلہ لام آئے جیسے یہاں ہے تو اس کا معنی کسی کی بات جو اس نے کہی ہے اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچا قرار دینا، اور اگر بے ہو تو ایمان لانا۔ کیا اے اہل ایمان، کیا تم امید لگائے بیٹھے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ جو کچھ تم ان سے کہو گے یا کہتے ہو یہ اس کی تصدیق کریں گے؟ یعنی کیا تمہارے کہہ دینے سے یہ تمہاری باتوں کو سچ سمجھنا شروع کر دیں گے؟ حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے، واو حالیہ ہے، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ قد کانا فریق منہم، بلا شبہ ان میں ایک گروہ ہے، اور یہ فریق جہاں بھی آیا ہے یہ قائدین کے لیے، کہ ان کے جو قائدین ہیں، امام ہیں، پیشوا ہیں، ان کا تو یہ حال ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اللہ کے کلام کو سن لینے کے بعد اس کلام میں تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف رفقۂ محترم ہیرف حرف، حرف اصل میں کہتے ہیں کنارے کو، حرف کنارہ، اور تحریف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیاق و سباق سے کاٹ دینا، یعنی ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ۔ جس سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے اس کو ماقبل اور مابعد سے الگ کر کے اس میں اپنے من مانے معانی مفاہیم اپنی طرف سے داخل کر دینے، اور یہ نہ دیکھنا کہ یہ بات کس سیاق و سباق میں، یعنی پہلے اس سے کیا ہے، بعد میں کیا ہے، متکلم کیا چاہتا ہے، تو یہ تحریف ہے۔ ابھی اس کے بارے میں قرآن کے بعض مقامات دیکھیں گے اور ان سے ان کی مثالیں آئیں گی تو یہ اور زیادہ کھل جائے گا۔ اور وہ جو تحریف کرتے تھے وہ کسی نادانی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ من بعد ما عقلوہ، یعنی وہ جو تحریف کرتے تھے سیاق و سباق سے کلام الہی کو کاٹتے تھے تو اس لیے نہیں کہ وہ نادان تھے، انہیں اس کا علم نہیں تھا، نہیں، اسے انڈرسٹینڈ کر لینے کے بعد، من بعد ما عقلوہ، اس بات کو، اس کلام کو، اس بات کو جو سیاق و سباق میں کہی گئی ہے اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور آگے فرماتے ہیں وہ ہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں کس بات کا؟ کہ وہ تحریف کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ تحریف انہوں نے اس وقت کی جبکہ اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھ لیے۔ نمبر 2، وہ تحریف عمدن کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، یعنی کرنے میں بھی بد نیت ہوتے ہیں، اور جس بات کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں وہ دیدہ دانستہ، سوچ سمجھ کر۔ اور مزید برآں ان کا حال یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور اب ایک طرف تو کلام الہی میں اتنی جرت، کلام الہی کے بعد میں اتنے یعنی جرت والے ہیں
کہ اللہ کے کلام کے سیاق و سباق کو کاٹ دیتے ہیں، اور دوسری طرف کیریکٹر میں اتنی یعنی دنات ہے، گھٹیا پن ہے، کمینہ پن ہے، اللہ کے کلام میں یہ جرت اور خود اپنے کیریکٹر میں یہ کمی۔ کیریکٹر کا یہ حال ہے کہ جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو انہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، مومن بھائی ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے سے خلوت گاہوں میں ملتے ہیں تو پھر یہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ربط ان دونوں آیتوں میں یہ ہے کہ ماقبل ہے اللہ کے بعد میں ان کا طرز عمل، اللہ کے حوالے سے اتنی جرت کہ اس کے کلام میں دیدہ دانستہ تحریف کرنے سے باز نہیں آتے، اور انسانوں کے باب میں اتنا ڈر، انسانوں سے ڈرنا اور رحمان سے نہ ڈرنا، یہی دراصل تمام فتنے کی اساس ہے۔ فرمایا کہ جب انسانوں کا مسئلہ آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، جب رحمان کا مسئلہ آتا ہے تو جری اور بے خوف ہو کر کلام الہی کے سیاق و سباق کو کاٹتے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ اس حد تک مصالحت کرتے ہیں کہ منافقت کی حد تک ان کو کہہ دیتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، اور جب پھر اپنی ایک دوسرے کی خلوت گاہوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ کیا تم کھولتے ہو، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان یعنی اہل ایمان سے وہ حقائق، بما وہ چیزیں، فتح اللہ علیکم جو اللہ تمہارے اوپر کھول چکا ہے، منکشف کر چکا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہاری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مثلا سیدنا محمد رسول اللہ کی آمد کے حوالے سے، ان کی کامیابیوں کے حوالے سے، ان کے اوصاف و کمالات کے حوالے سے، اور جماعت مومنین کے فتح اور کامیاب ہونے کے حوالے سے جو پیشین گوئیاں ہیں، وہ پیشین گوئیاں تم ان کے سامنے پڑھنے لگتے ہو کہ ہاں بھائی آپ کے بارے میں ہماری کتاب میں بھی آیا ہے، ہاں جی ہمارے اللہ کے کلام میں تمہارے باب میں ہمارے پاس پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ تو یہ جو تم ان کے اوپر اللہ کے کلام کی پیشین گوئیاں پیش کر دیتے ہو، کبھی سوچا بھی ہے تم نے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، اگر تم یہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قیامت کے دن تمہارے اوپر اللہ کے حضور میں حجت قائم کریں گے، یعنی عرب نبی امی پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں گے کہ دیکھو اے اللہ پاک، انہوں نے جو کچھ کیا جان بوجھ کر کیا، ان کا انکار جان بوجھ کر تھا، کیونکہ ہمیں تو نجی محفلوں میں بتاتے تھے، اور جب پھر ہم کہتے تھے ایمان لے آؤ تو پھر فساد کی طرف جاتے تھے، اصلاح اور ایمان کی طرف نہیں آتے تھے۔ کہتے ہیں افلا تعقلون، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ دیکھو عقل سے کام لو، یعنی عقل کا بھی کہاں استعمال رفقائے محترم؟ شرارت میں، یعنی شرارت کرنے میں، فساد پھیلانے میں عقل سے کام لیتے ہیں، اور ایمان لانے کے حوالے سے عقل کا جو ہے نا کام، عقل سے کام لینا وہ نہیں۔ ان آیات میں رفقائے محترم ایک اہم مسئلہ آیا ہے تحریف کا، تو تحریف کے حوالے سے قرآن میں دو مقامات ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا یہ جو 4:46 ہے، بلکہ پہلے 3:78 دیکھ لیں، 3:78 72 صفحے پر۔ صفحہ 3:78 یہ یہود کے، نصارہ کے، اہل کتاب کے حوالے سے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، وہاں بھی تھا فریق منہم یسمعون کلام اللہ، یہاں بھی ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا،
ان اہل کتاب میں ایک قائدوں کا، اماموں کا، پیشواؤں کا گروہ ہے۔ وہ پیشواؤں کا گروہ کیا کرتا ہے؟ عجیب، قرآن حکیم نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا رفقا محترم، یلعون السنتہم بالکتاب۔ یہ جو یلعون ہے رفقا محترم، لام واو واو، یہ ہوتا ہے رسی کو بانٹنا۔ یہ پٹسن کی، سینے کی یا دھاگے کی ہم وہ بناتے ہیں، رسیاں بانٹتے ہیں، تو اس میں تند کے ساتھ تند یا ریشے کے ساتھ ریشہ جوڑتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح ملتا ہے کہ ان کے مابین امتیاز نہیں ہوتا۔ یعنی وہ جب بٹ دیتے ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے، یعنی کہاں سے وہ جوڑ لگایا تھا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ پھر رسے پر رسا یا وہ ریشے کے ساتھ ریشہ ملتے ملتے وہ ایک موٹا رسا بن جاتا ہے، اور اس کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے یلعون السنتہم بالکتاب۔ یہ مذہبی پیشوا کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب الہی کے ساتھ اپنی جو ان کی من پسند رسیاں ہوتی ہیں، یعنی روایات، ان کو بانٹ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب کو اس انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ اپنے ہاں کی جو روایات ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح اڈلٹریشن، ملاوٹ، امیش کر دیتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ کتاب الہی کے نتیجے کے اندر جو یہ اپنی طرف سے ایڈیشنز کرتے ہیں، یعنی اس کی شرح میں، تفسیر میں، اس کے حوالے سے وہ چیزیں اس میں شامل کر دیتے ہیں کہ جب وہ عام آدمی ان کو سنتا ہے، عام آدمی، تو وہ گمان کرنے لگتا ہے کہ وہ بھی کتابی میں سے ہے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ جب تم ان کی ان رسیوں کو جو کتاب اللہ کے ساتھ انہیں بانٹی ہوتی ہیں، جب تم ان کو سنتے ہو تو تم نتیجتاً گمان کرنے لگتے ہو ان کی ان رسیوں کو، روایات کو، اضافوں کو، کہ وہ بھی کتاب میں سے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ شرح و تفسیر کے نتیجے میں جو کچھ انہوں نے روایات، قصے، کہانیاں کتاب اللہ کے ساتھ شامل کی ہوتی ہیں، وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتے، وہ قطعاً کتاب میں سے نہیں ہوتی وہ چیزیں۔ جس طرح کہ اب مثلا ہمارا خطیب وہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے قرآن کا ایک رکوع پڑھتا ہے، چند آیات پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ خطاب شروع کر دیتا ہے۔ اب عام جو سامع اور ناظر ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ جو ابھی اس نے قرآن پڑھا تھا، اب جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کی شرح و تفسیری میں کہہ رہا ہے۔ بلے شاہ کے، یعنی وہ دورے عنایت شاہ کی کافیاں، سب کچھ آ رہا ہے، اور آخر میں صدق اللہ مولانا العظیم، یعنی آغاز میں بھی کلام الہی کی تلاوت کر دی، خاتمے پر بھی کلام اللہ کی تصدیق کر دی، اور سینٹر کے اندر وہ کچھ بیان کیا کہ سامع اور ناظر سمجھے کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں حضرت، یہ اسی قرآن کی شرح و تفسیری تو بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تو کوئی چیز انہوں نے نہیں کی۔ تو یہ ہے کتاب کے زیر سایہ وہ اپنی باپ دادا کی روایتوں کو اس طرح اس میں امیزش اور ملاوٹ کرتے ہیں کہ وہ دوسری چیز جو انسانی ہوتی ہے اس کو تم گمان کرنے لگو کہ وہ بھی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ یہ جو کچھ تم نے ابھی پیش کیا یہ کیا ہے، یقولون تو آگے سے کہتے ہوا جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے، من عند اللہ، عجیب بات ہے، یوں نہیں کہتے ہوا من اللہ، من اللہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، کہتے نہیں براہ راست تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن من عند اللہ وہ اللہ ہی کے نقطہ نظر کی ترجمانی ہے جو ہم نے کہی ہے۔ یعنی چونکہ
وہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے جہاں سے گرفت ہو سکتی ہے وہاں سے بچنے کے لیے انہوں نے چور دروازے پہلے سے بنا رکھے. تو جو اضافے کرتے وہ نہیں کہتے کہ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، کہتے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے نقطہ نظر سے. اللہ کے نقطہ نظر کی یہ بھی ایک ترجمانی ہے، یہ بھی ایک شکل ہے. وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے قطعاً نہیں، وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، ان کے باپ دادا کی روایات ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے کھاتے میں ان کو ڈال دیتے ہیں. فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور گھڑتے ہیں، کہتے ہیں. کالا کا صلہ جب علا ہے، علا، تو اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹا قول کسی کی طرف منسوب کرنا. قالا لہا، قالا علا، کسی کے اوپر کوئی قول گھڑنا. تو گھڑتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اور ان کا جو گھڑنت ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں وہ ہم یعلمون، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. اکثریت ان کی، اور خاص طور پر ائمہ پیشوا جنہوں نے یہ سارے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ علم کے حوالے سے دیے ہیں، نہ کہ جہالت کے حوالے سے. اب اسی ضمن میں رفقا محترم 46 آیت سورہ النساء، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یا وہ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، حرفا الگ تھلگ کر دینا، کنارے پر جا لگانا، ڈسکنیکٹ کر دینا. کہ وہ جو یہودی ہیں ان کا کمال تو یہ ہے کہ وہ کلام کو، کلام کا معنی سینٹینسز، جملے، پیراگرافز، وہ پیراگرافز کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں. کہاں سے؟ عن مواضعہ، عن مواضعہ، موضع سچویشن، ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ. جس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کیا ہوتا ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے. اب مثلا رفقا محترم کسی کو ہم نے کہنا ہو کہ مثلا آؤ، آؤ، مت جاؤ، تو اب یہ مت کا جو لفظ ہے اگر آپ پہلے کے ساتھ لگا دیں تو اور مفہوم ہے، اور بعد والے کے ساتھ لگائیں تو اور مفہوم ہے. یعنی مت کے بعد فل سٹاپ، کہاں؟ آؤ، اور فل سٹاپ مت جاؤ، یعنی آگے بڑھو واپس نہ جاؤ، اور آؤ مت جاؤ. تو اب مت کا صرف ایک لفظ، پورا جملہ تو وہی رہے گا، صرف آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی سوائے اس کے جو پنکچویشن ہے، فل سٹاپ کہاں تھا کہاں ہو گیا. تو زمین و آسمان کا، یعنی مفہوم کے اندر زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کلام الہی کو اس کے موقع محل سے اکھاڑ دیتے ہیں. فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور جب ان سے کوئی اللہ عہد لیتا ہے یا لیتا رہا تو یوں کہتے تھے سمینا، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو، کلام کو سن لیا. وَعَصَيْنَا، یعنی زبان سے کہتے تھے سمینا، اور عملی حالت یہ تھی کہ ہم نافرمانی کریں گے، نافرمان ہوں گے ہم. اور مزید برآں وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، کہتے ہیں سنا تو کہ تیری نہ سنی جائے. مراد یہ ہے کہ سنا پر تیرا سنانا ہمارے لیے کوئی مفید نہیں ہے، کیونکہ جو تو سنائے گا ہمیں، وہ سنائے ہوئے کو ہم نے سننا تو ہے نہیں.
یعنی دل کی آنکھوں سے، یعنی صحیح معنی میں جو سننا کا مقصد ہے وہ تو عمل کرنا ہے، تو ہم نے عمل تو کرنا نہیں۔ وسما سنا تو غیر مسمعین، اس طرح کہ تیرا سنا ان سنا ہو جائے، تیرا سنانا نہ سنانا دونوں برابر ہیں۔ وَرَائِنَا، اور رسول کو کہتے ہیں رائنا۔ اب رائنا کا ایک معنی تو ہے ہماری رعایت کریں، ہمارا خیال رکھیں، ہم آپ کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمارا خیال کریں، درس میں کلام میں، ہم اجنبی ہیں، نوارد ہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، رائنا ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے۔ لیکن اسی رائنا کو جو عین کے نیچے زیر ہے اس کو تھوڑا سا کر دیں رائینا، رائینا، تو اس کا معنی ہوگا او چرواہے، او گنوار، او اجڑ، او ہمارے چرواہے۔ یعنی جب کسی نے پکڑا تو کہا جی میں نے تو رائنا کہا ہے، اور جب آپس میں ایک دو ہم نے تو رائنا کہا تھا، ہم نے تو رسول کو رسول ہی نہیں مانا، ہم نے تو کہا او چرواہے، نعوذ باللہ، او چرواہے۔ تو رائنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو بے لگام کرتے ہوئے، ان کو ڈھیل دیتے ہوئے، یا ان کے ساتھ اور چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہوئے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور مقصود یہ تھا کہ اس طرح جو دین پیش کرنے والا ہے اس کی شخصیت میں نیزے لگائے جائیں، تیر چلائے جائیں، اس کی شخصیت کو ڈیمیج کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان کلمات کی جگہ پر وہ یوں کہتے سمعنا، ہم اللہ کے کلام کو سننے والے بنیں گے، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کریں گے، وَاسْمَعْ، اے رسول تو ہماری بات سن، وَانظُرْنَا، اور ہمارے اوپر نظر کرم کرو، ہماری طرف نظر ڈالو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ امر ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور یہ بات ان میں قیام پیدا کرتی، قوت پیدا کرتی، طاقت پیدا کرتی، یہ چیز جو تھی وہ ان کے لیے قیام کا باعث بنتی، یعنی قوت کا، طاقت کا باعث بنتی، بہتری کا باعث بنتی۔ لیکن ان کے کافرانہ طرز عمل کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گئے، بس ان سے ایمان لانے کی کم ہی امید ہے، توقع ہے، بہت کم ہے اس امر کا چانس کہ یہ ایمان لائیں۔ اس میں رفقا محترم ایک ضابطے کی بات ہمارے حوالے سے پیچھے گزری ہے، اس کو بھی ساتھ دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ البقرہ آیت 104 صفحہ 20، یہ کلام کے آداب آیت 104 20 صفحہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم کلام میں، گفتگو میں، مجالس میں جب رسول سے تم نے مخاطب ہونا ہو اور انہیں یوں کہنا ہو کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال رکھیے، ہم آپ کی جو گفتگو ہے اس کو پک اپ نہیں کر رہے، ساتھ ساتھ نہیں چل رہے، ذرا آہستہ آہستہ کلام کیجئے، آہستہ آہستہ خطاب کیجئے، آہستہ آہستہ درس دیجئے۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ رائنا نہ کہو۔ کیوں؟ کہ جو یہود ہیں، مخالف ہیں، وہ تمہاری اس
جو تمہارا کلام ہے، گفتگو ہے، یا جو تمہارا لفظ ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کیا غلطی کی ہے. اہل ایمان بھی، ہمارے پہلے ساتھی بھی رائے نہیں کہہ رہے تھے تو ہم نے بھی کہہ دیا. جب ان کا محاسبہ ہوگا کہ تم نے رائنا نہیں کہا، رائنا کہا ہے، اور تم نے رسول کی شخصیت کا مذاق اڑایا، تو وہ کہیں گے نہیں صاحب ہم نے تو رائنا ہی کہا تھا، اور دیکھو وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئندہ کے لیے تم یہ کرو کہ رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دو، رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دو اپنے کلام میں، تاکہ دشمن کو تمہارے اندر نفوذ کرنے کا موقع ہی نہ ملے. اس سے پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ کلام اور انداز گفتگو ذو معنی نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا ہی کلام دشمن پکڑ لے اور ہماری ہی صفوں کے اندر انتشار پیدا کرے، اور جب ہم اس کا محاسبہ کریں تو وہ ہمارے ہی الفاظ ہمارے اوپر الٹ دے. مثلا رائنا کو روکا، یہ نہ کہو، تو پھر کیا کہو؟ وَقُولُوا، اور یوں کہا کرو، انظرنا، ہماری طرف نظر کرم ڈالے. اب یہ انظرنا کا دوسرا مفہوم نہیں ہو سکتا. انظر کو رائنا کی طرح بگاڑا نہیں جا سکتا. یعنی اگر آپ انظرونا کہیں گے تو جمع بن جائے گا. یعنی ہر حال میں یہ محکم ہے اور اس میں دوسرا مفہوم لیا نہیں جا سکتا. اور مزید برآں ایک اور حکم دیا، اور وہ یہ کہ اے ایمان والو تم کیوں مجلس میں اتنے نالائق بنو کہ تمہیں کہنا پڑے کہ رسول ذرا ہماری رعایت کریں. تم اٹینٹیولی رسول کا کلام کیوں نہیں سنتے؟ فرمایا واسمعوا، تم ایبسینٹ مائنڈڈ کیوں ہوتے ہو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کہنا پڑے کہ انظرنا؟ یعنی اپنے آپ کو رسول کے ساتھ ساتھ چلاؤ. رسول کے آداب میں یہ بات ہوئی کہ وہ جماعت کا خیال رکھے، اور جماعت کو یہ حکم ہوا کہ تم اپنے آپ کو اتنے ہوشیار اور بیدار رکھو کہ تم رسول کے ساتھ ساتھ چلو اور تمہیں انظرنا کی بھی ضرورت پیش نہ آئے. واسمعوا یعنی اٹینٹیولی کلام الہی کو، الفاظ الہی کو، کلام اللہ کو سنو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ان احکام کا یا ہدایات کا خیال نہیں کریں گے وہ انجام کار سزا پائیں گے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ کو اپنے لٹریچر میں، گفتگو میں، ڈائلاگز میں ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جو الفاظ ہمارا دشمن ہمارے منہ سے سن کر، کلام سے سن کر، ہماری گفتگو سے سن کر، ہمارے خطوں میں، لٹریچر سے پا کر وہ ہمارے ہی لیے اس میں مصائب و علام پیدا کر دے، تو کلام میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے. اور گفتگو میں سننے سنانے کے دوران ہمیں بیداری کے عالم میں کلام کرنا چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کو یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ، ذرا دہرائیں تو صحیح، ذرا دہرائیے، ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجئے، تو ریپیٹیشن کی ضرورت پیش نہ آئے. اب ہم یہ جو رفقا محترم 46 آیت تھی، اس کی بجائے آگے چلتے ہیں سورہ المائدہ. سورہ المائدہ میں 2 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے تعریف پر بحث کی ہے. پہلے المائدہ 5ویں سورہ کی آیت نمبر 13، 132 صفحہ، 132 صفحہ. یہ تحریف امتوں میں کب پیدا ہوتی ہے؟ 132 صفحہ مائدہ 5ویں سورہ آیت نمبر 13. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یعنی جب قومیں بدعہد ہو جاتی ہیں، بدعہد
یا وہ کلام الہی کے حوالے سے اللہ کے ساتھ جو ان کا میثاق ہوتا ہے، حلف ہوتا ہے، کنٹریکٹ ہوتا ہے، یا وہ اس حلف کو توڑ دیتی ہیں، یعنی بدعہد ہو جاتی ہیں، حلف کو پامال کرتی ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لعناہم، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور مزید برآں ان کا ایک اور کریکٹر یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ جعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں میں کلام الہی کے لیے نرمی اور گداز نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کا، جلال و جمال الہی، اسی کا ان کا اندازہ غلط ہوتا ہے۔ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں اور رحمان کے حوالے سے بے خوف ہوتے ہیں، انسانی کلاموں کو احترام کا مقام دیتے ہیں اور کلام الہی کے لیے کوئی احترام ان کے دلوں میں ہوتا نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ جعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے قلوب و اذہان کلام الہی کے حوالے سے سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ جب ہوتا ہے تو پھر یہاں سے تحریف کا گویا نفوذ ہوتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی وہ کلام الہی جو ایک نظام حیات کے طور پر اور اقدار اور میزان کے طور پر نازل ہوا ہے، اب اس کا کیا کام ہے کہ اس کو جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے عدالتوں میں اس کی قسمیں کھائی جائیں، دکانوں کا افتتاح کیا جائے، مزید آگے بڑھیں تو اس کے تعویذات بنائے جائیں۔ تو کلام الہی کا جو میزان ہے اس کے تعویذ بنانا، اس کے نام پر ٹوٹ کے ٹونے کرنا، اور کلام الہی کو پینا پلانا، اور کلام الہی کو حلف کے حوالے سے خاص کر لینا، یہ وہ تحریف ہے کہ اللہ کے کلام کو موقع محل سے کاٹ دیا۔ اور مزید برآں اگلی بات یہ ہے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تحریف یہ بھی ہے کہ کلام الہی میں احکام کی جو حکمتیں ہیں، اعمال کے جو نتائج و ثمرات ہیں، احکام کو حکمتوں سے نہ پرکھا جائے، جس طرح آج ہم کریں گے۔ رمضان پر صرف رمضان ہمارا ہوگا کھانے پینے کے حوالے سے، کھانے پینے سے رکنا ہے، جنسی لذت سے رکنا ہے، خواہ بجٹ ہمارا پہلے اور مہینوں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی ایک خاص ٹائم پر نہیں کھانا اور اس کے بعد اتنا کھانا ہے کہ اگلی پیچھے ساری کمی پوری کر لینی، بلکہ سال بھر کا جو میزانیہ اس کو ادھر دینا ہے، تو یہ تو مقصود ہی نہیں تھا۔ تو احکام الہیہ کو حکمتوں سے کاٹنا اور اعمال کو نتائج و ثمرات سے کاٹنا، یہ تحریف وہ کرتے ہیں، اور بلا دیا انہوں نے اس مقصود کو، حظ کا معنی مقصود، پلیت، جو بار بار انہیں جس کی یاد دہانی کرائی۔ اور پھر تعریف کرنے والی قوم کی یہ پہچان ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ، ان کے اندر خیانت عام ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ اور رسول کا بدعہد اور بے وفا ہے تو وہ میرا اور آپ کا کیسے؟ یا جو قوم اپنے اعلیٰ اقدار کی نہیں ہے، اللہ کی نہیں ہے، خالق و مالک کی وفادار نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی وفادار کیسے ہو؟ جو اپنے باپ کا نہیں ہے وہ میرا اور آپ کا بنے گا؟ تو فرمایا کہ تو مسلسل و پیغام پاتا رہے گا، اطلاعات تجھے پہنچتی رہیں گی کہ آج فلاں نے خیانت کی ہے، آج فلاں کی خیانتیں پکڑی گئی ہیں، آج فلاں کی خیانتیں پکڑی گئی ہیں، الا قلیلا، بہت کم ہوں گے کہ جو خیانت سے بچے ہوئے۔ فرمایا فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، فرمایا کہ ان کی خیانتوں کے چرچے سن کر تو بھی کہیں ان کی خیانتوں میں مزہ لے لے کر انوالو نہ اپنے آپ کو کر لینا، یعنی ان کی خیانتوں سے اپنے آپ کو ادب کرنا ہے اور ان کو اللہ کا کلام سنانا ہے، پہنچانا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے اندر حسن پیدا کرے، اور کیا عجب کہ اس حسن کا ذمہ دار یا باعث تو بن جائے۔ پھر اس کے بعد رفقا محترم آیت نمبر 41 اسی سورہ میں، یعنی خیانت کرنے والی، تحریف کرنے والی قوم کا کریکٹر، آیت 41 صفحہ 137۔
صفحہ 137. پہلے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، پریشان نہ ہوا کریں. یعنی یہ پریشان کن صورت احوال ہے. باربنائے بشریت رسول پریشان ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں پریشان نہ کیا کرو اپنے آپ کو. کن کو دیکھ کر؟ فرمایا ان لوگوں کو دیکھ کر، یعنی ان لوگوں کو دیکھا اور آپ پریشان ہو گئے. کون سے لوگ دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوا کریں؟ الذین یسارعون فی الکفر، کہ جو جدوجہد کر رہے ہیں، یسارعون بازی لے جا رہے ہیں، آگے نکل رہے ہیں. کس میں رفقا محترم؟ فی الکفر، حرام کھانے میں. دوڑ لگی ہوئی ہے کہ حرام کون زیادہ کھائے گا. دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں کون سبقت لے جائے گا. برادر کشی میں کون آگے بڑھے گا. اللہ رسول کی نافرمانیوں میں کون آگے بڑھے گا. یعنی مسابقت، آگے بڑھنا مومن کے لیے تو تھا اللہ کے احکام میں، اللہ کی رضا کو پانے میں، اور فرمایا کہ ان کی جدوجہد آگے بڑھنے میں ہے کہ کفر میں کون آگے بڑھتا ہے. یہ منظر دیکھ کر رسول کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ایمان والے کہاں گرے یہ. اور فرمایا یہ ہیں کون؟ من الذین قالوا آمنا، یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بھی تو مومن ہیں. حسین کوئی تمہارا ہی تو نہیں ہے، ہمارا بھی تو ہے. تو ہیں ہم کون؟ مومن. لیکن کیسے مومن ہے رفقا محترم؟ آمنا بافواہہم، ایمان لائی ہیں ان کی زبانیں. ایمان بس ان کی زبانوں کا کھیل ہے، زبانوں کے اوپر ایمان ہے. ولم تؤمن قلوبہم، اور اگر ان کی سیرت، کردار، شخصیت اس کو دیکھو تو اس میں کفر کے سوا کچھ نہیں، ایمان نہیں نظر آئے گا تمہیں. یعنی سیرت میں ایمان نہیں ہے، اور صورت کے اوپر نقش کرا رکھا ہے کہ ہم تو مومن ہیں. اور آگے فرماتے ہیں یہ ہیں کون؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، یہودی ہیں. اور حالت کیا ہے رفقا محترم؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین. فرمایا کہ جب سننے سنانے کا وقت ہو تو ان چیزوں کو بہت خوب سنتے ہیں جن میں جھوٹ ہو، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی روایات جو دل کو خوش کریں، خواہشات نفس کی جن میں وہ آمیزش ہو، تو ان کو خوب سنیں گے. سچ نہیں سنیں گے، اللہ کا سچا کلام ان کو راس نہیں آتا. سماعون للکذب، دل لگا کر سنتے ہیں، بڑی چاہت سے سنتے ہیں جھوٹ کو. سماعون جو ہے پیشہ ور، اور سماعون لقوم آخرین. اور فرمایا مزید برآں یہ جاسوس ہیں، جاسوسی کے فن میں امام ہیں، اور جاسوس بنتے ہیں، جاسوسی کا فریضہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں لقوم آخرین، اپنی قوم کے علاوہ کسی اور قوم کے لیے. یعنی ان کی زندگی کا ہدف مسرس العین کچھ نہیں ہے، حیوان ہے. دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے زندہ رہنا، جو ڈال دے چارہ ہم اسی کے، جو ہمیں روٹی دے، جو ہماری قیمت چکا دے ہم اس کے لیے، ہمارا اپنا کیا ہے. سماعون لقوم آخرین. فرمایا کہ یہ جاسوس بن کر آتے ہیں کن کے لیے؟ ایک اور جماعت کے لیے. لم یاتوک، جو آپ کے پاس خود نہیں آتے، وہ ان کو بطور جاسوس بھیج دیتے ہیں. ابو سفیان، اہل مکہ، تو اہل مکہ جتنا کام لے رہے تھے وہ یہودی سے لے رہے تھے. یہودی ان کے اعلی کار تھے. یہودی اہل ایمان میں غلط فہمیاں پیدا کرنا، رسول کی مجلس میں آنا اور غلط رپورٹنگ کرنا، جس طرح آج عالم اسلامی کے حوالے سے BBC اور یہ
ہر چیز کو جو ہے نا برے پہلو سے اسلام اور مسلمانوں کے اندر. فرمایا کہ یہ جاسوس بن کر آتے ہیں اس قوم کے لیے جو آپ کے پاس آتی نہیں ہے. اور مزید برآں فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور پھر جو کچھ آپ کے پاس سے سن لیتے ہیں اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر جا کر پیش کرتے. یعنی ایک ہی بات کو لب و لہجہ میں اگر تبدیلی آ جائے، بات کس حوالے سے ہو رہی تھی اور اس کو کسی اور حوالے سے کہنا، لب و لہجے میں تبدیلی کر دینا، تو دوستی سے دشمنی اور دشمنی سے دوستی. تو یعنی سیاق و سباق سے کلام الہی کو، رسول کے کلام کو کاٹ کر، اور آگے ایک اور ان کی نفسیات. جب آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں تو ان کی پہلے سے برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کی پہلے تربیت کی جاتی ہے. بھیجنے سے پہلے ان کو گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں. وہ گائیڈ لائنز کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ ان کو یقولون کہا جاتا ہے، کہنے والے ان کو کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہ جب تم رسول کی مجلس میں جاؤ تو اگر تو وہ تمہیں ایسی اور ایسی باتیں کہیں، یعنی اگر ان کے درس میں ایسی اور ایسی باتیں ہوں. کون سی باتیں؟ ہمارے باپ دادا کی روایات کے مطابق، جو کچھ ہمارے عقائد ان کے مطابق. تو جو کچھ ہمارے عقائد کے مطابق اور باپ دادا کی روایات کے مطابق ہوں، فخذوہ، ان پر خوب داد دیا کرو، نعرہ لگاؤ، داد دو، خوش ہو جاؤ. ہاں جی، زندہ باد، کیا کہا تم نے، خوب کہا. اس کو کہو ہاں یہ بڑی مضبوطی سے پکڑنے والی بات ہے، اس کو ہم پکڑ لیں گے. وَإِلَّمْ، اور اگر وہ بات تمہیں نہ ملے جو تمہاری من پسند ہے، باپ دادا کی ہے، تمہاری خواہشات کو پروان چڑھانے والی ہے، فَاحْذَرُوا، تو پھر بے ہوشیار ہو کر رہا کرو. کہیں ایسے ہی نادانی میں کسی ایسی بات کی تائید نہ کر دینا جس سے تمہارے باپ دادا کی روایات کی نفی ہوتی ہو. یہ نفسیات جو تھی رفقا محترم تحریف کی تھی. یعنی تحریف ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جان بوجھ کر اس کے سیاق و سباق سے کاٹ دینا، اور مقصود ہے کہ جو کچھ باپ دادا سے ملا ہوا ہے وہ قائم رہے، اور اللہ کے کلام میں اگر ڈنڈی مارنی پڑے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا کوئی احترام نہیں، اس کے کلام کا کوئی احترام نہیں، اور نہ ہی ان کا اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان ہے. تو تحریف کے حوالے سے رفقا محترم یہ یعنی ایک ابتدائی چیز ہمارے سامنے آتی ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کا جواب دیتے ہیں، اور جواب میں یہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 77 میں، اولا یعلمون، 15 صفحہ، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے ہاں جو تمہارے پاس کتاب ہے، صحیفہ ہے، اس میں سے وہ چیزیں کیوں بتاتے ہو ان کو، اہل ایمان کو، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کو، کہ اگر تم یہ بتاؤ تو پھر تو قیامت میں یہ تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان احمقوں سے پوچھو کہ وہ صحیفہ جس اللہ نے نازل کیا تھا، اب وہ اللہ ان حقائق کو اپنے ابدی کلام میں نازل کرنے سے عاجز آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس صحیفے کو جو تمہاری طرف نازل کیا، اس میں جو اس نے حقائق نازل کیے تھے، تو کیا اللہ وہ حقائق اب نہیں جانتا؟ اولا یعلمون، فرمایا کیوں انہیں یقین نہیں ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں وہ اللہ کو تو براہ راست علم ہے. تو جب اللہ کو علم ہے اور وہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہے گا تو وہ اپنے نبی کو ان کی جتنی بھی یعنی حرکتیں ہیں، حرکات و سکنات ہیں، ان سے باخبر کرے گا، اور جو چیزیں یہ چھپانا چاہتے ہیں وہ چھپ نہ سکیں گی.
اللہ اپنے علم کی اساس پر ان تمام میں سے جس کی انسانیت کو، اہل ایمان کو ضرورت ہوگی، وہ کلام جدید میں نازل کر دے گا۔ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اگر یہ نہ بتائیں گے تو اہل ایمان کو وہ حقائق معلوم نہ ہو سکیں گے؟ اب یہ رفقائے محترم تھا فریقم منہم، یہ تھا مذہبی پیشواؤں کا گروہ۔ اب مذہبی پیشواؤں کے گروہ کے بعد اب عامت الناس، عوام الناس، اب ان کی بات آ رہی ہے۔ پہلے ہوئی بات علماء کی، علماء یہود، اور اب عوام الناس جو ہیں، یہود کے عوام الناس، ان کے حوالے سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ فرمایا گیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان اہل کتاب میں امی ہیں، ان اہل کتاب میں امی ہیں، اور امی کی ایک تعریف یہ ہے کہ لا یعلمون الکتاب، امی کی ایک تعریف یہ ہے کہ ان کے پاس کتاب الہی کا علم نہیں، یعنی جس کے پاس کتاب الہی کا علم نہیں ہے وہ امی ہے۔ اب خواہ تو کتاب الہی اس کے پاس نازل نہیں ہوئی، کتاب الہی پہنچی نہیں، یا کتاب الہی پہنچی لیکن کتاب الہی کا اس نے علم حاصل نہیں کیا، تو ان میں امی ہیں کہ جو الکتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اور آگے ہے الا امانیہ، مگر وہ علم رکھتے ہیں کس چیز کا؟ امانی کا، یعنی لا یعلمون الکتاب، کتاب کا تو انہیں علم نہیں ہے، الا امانیہ، یعنی لا یعلمون الکتاب ولکن الامانیہ یعلمون، کتاب الہی کا تو انہیں علم نہیں ہے لیکن امانی کا انہیں خوب علم ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ فرماتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، افسوس، ہلاکت، ناکامی و نامرادی ان کے لیے پیشواؤں کے لیے کہ یکتبون الکتاب، کہ وہ لکھتے ہیں کتابیں، صحیفے، قصے، کہانیاں، روایات، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے وہ تراشتے ہیں کہانیاں، قصے، روایات۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر ان قصے کہانیوں کے بعد میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور وہ یہ کاروبار کیوں کرتے ہیں، وہ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں، وہ قصے کہانیاں لکھ کر اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس لیے نہیں کہ علم کو پروان چڑھانا ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے، صرف اس لیے کہ کسی طرح پیٹ پوجا کا جو کام ہے چلتا ہے کہ حاصل کر سکیں وہ اس کے ذریعے حیات دنیا کا ساز و سامان۔ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، فرمایا ایک گناہ تو ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو لکھا، غلط لکھا، اور غلط لکھے کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، ڈبل گناہ، غلط لکھا، کتاب الہی کے خلاف لکھا، پھر کتاب الہی کے خلاف لکھ کر اسے اللہ کی طرف منسوب کیا۔ اور آگے ایک اور جرم کیا ہے؟ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ پھر کتاب الہی سے کمایا حرام کمایا، یعنی گناہ در گناہ، کلام الہی کے خلاف لکھنا،
پھر خلاف لکھے ہوئے کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، پھر اس خلاف کلام الہی سے حیات دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنا، یعنی گناہ در گناہ جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ اب یہاں پر رفقا محترم جو امانی اور امیون ہیں، ان کی آگے قرآن نے مثال دی ہے۔ وہ مثال یہ ہے، وَقَالُوا، اور فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یا ان کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ بنا لیا انہوں نے، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہ ہرگز نہ پہنچے گی، چھوئے گی ہمیں آگ، جہنم کی آگ، اِلَّا أَيَّامٌ مَعْدُودَاتٌ، مگر کچھ گنے چنے ایام، گنے چنے دن، ایک محدود اور متعین وقفہ، یعنی کچھ دن کی بات ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوگا کہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ اتنا ہی ٹائم تھا یہود کے ہاں جتنا کہ ان کے باپ دادا نے گوسالے کی پرستش کی تھی۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لکھوانے کے لیے گئے یا کتاب لکھوانے کے لیے گئے، پیچھے سے یہود کے اندر سامری کے یعنی کرنے کرانے سے ان میں یہ گوسالہ پرستی آئی، تو جتنے دن گوسالہ پرستی پہ لگے بس اتنے دن ان کو جہنم میں جانا ہوگا، اس کے بعد پھر ان کو نکال لیا جائے گا۔ تو ایام معدودات گنے چنے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ان سے پوچھو کہ یہ جو انہوں نے عقیدہ بنایا ہے کہ چند دن ہمیں جانا ہوگا اور پھر خود بخود واپس بھیج دیے جائیں گے، ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمٹمنٹ کر رکھی ہے تمہارے ساتھ؟ اور نہیں تو اپنی بائبل ہی پیش کر دو، یعنی تمہاری کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ عہد کر رکھا ہے کہ تم اس کے قوانین کو وائلیٹ کرو اور وہ تمہیں چھوٹ دے دے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے تو وہ دکھاؤ۔ فلن یخلف اللہ وعدہ، اگر اللہ کسی کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں تو یقیناً اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور کیا بھلا یہ حقیقت نہیں تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ بر بنا جہالت تم ایسی باتیں امت میں پھیلا کر کلام الہی سے ان کو کوسوں دور کر رہے ہو۔ آگے فرمایا ضابطہ الہی یہ ہے، بلا من کسب سیئاتن، یاد رکھو جو کوئی بھی کمائے گا کیا سیئہ، توازن شکن اعمال جو بھی کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور توازن شکنیاں اس کے پوری چاروں طرف اس کو گھیر لیں گی، چاروں طرف سے وہ توازن شکنیاں اس کا احاطہ کر لیں گی، گھیر لیں گی، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ یقیناً جہنم والے ہوں گے، اور جہنم میں سیر کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، ہاں جی، بلکہ ان کو وہاں پر ہمیشہ خلود ان کے لیے ہوگا۔ اور ان کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کو توحید کے ساتھ مانیں گے اور اللہ کے آخری کلام پر ایمان لائیں گے اور پھر صلاحیت بخش اعمال کو انجام دیں گے، وہ یقیناً جنت والے ہوں گے، اور وہ بھی اپنے ان اعمال کے نتیجے میں ہمیشگی کی زندگی وہاں پائیں گے۔ اب یہاں رفقا محترم ہمیں 3 چیزوں کی وضاحت کرنی ہے، اور سب سے پہلے ہم امانی رفقا محترم امنیہ کی جمع ہے، امنیتن جمع ہے امانی، اور امنیہ کا معنی ہے خوش کن خیال، خوش کن خیال، انگریزی میں کہتے ہیں وشفل تھنکنگ، یعنی ایسا خوش کن خیال جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو، حقیقت پہ مبنی نہ ہو، بلکہ انسان اس کے اندر مگن ہو کر علم اور عمل دونوں سے محروم ہو جائے۔ اس امانی کی جو کتاب اللہ سے ہٹی ہوئی خواہشات ہیں، روایات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اس کی اسی سورہ البقرہ کی آیت 111 میں ایک اچھی مثال آئی ہے، اور اس مثال سے ہم امانی کے مفہوم کو بہت عمدگی سے سمجھ سکتے ہیں۔
یہ 21 صفحہ امانی کیا ہوتی ہے؟ 21 صفحہ آیت 111. وقالو، اور ان کا کہنا یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، لن يدخل الجنہ، ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا، الا من کان حورا او نصارا، مگر جنت میں بس وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا. یہاں بھی یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور نصارہ کہتے ہیں نہیں، جنت میں صرف نصارہ جائیں گے. البتہ جب ایمان والوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو کہہ دیں گے چلو بھائی یہودی نہیں نصرانی بن جاؤ لیکن مسلمان نہ بنو. تو بہرحال یہودی جنت میں جائیں گے، یہود کہتے ہیں، نصرانی جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ تل کا امانیہم، یہ ہے امانی. امانی کا معنی ہے اپنے اپنے فرقے کو، خواہ وہ غلط ہو یا صحیح. میری پارٹی، مائی پارٹی، رائٹ اور رانگ، یعنی فرقہ وارانہ کہانیاں، قصے، سوچ اور فرقہ وارانہ نقطہ نظر جو وحدت کو پارا پارا کرنے والے افکار و تصورات، کلام الہی سے ہٹی ہوئی بات، تل کا امانیہم، یہ ہے امانی کی ایک مثال. کیا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے اور ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا. تل کا امانیہم، یہ ان کی امانی ہے. اور فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو امانی پر دین قائم نہیں ہے، دین قائم ہے برہان پر، دلیل الہی. اس کے لیے تمہارے پاس دلیل الہی کیا ہے؟ یعنی گویا کہ امانی کے مقابلے میں ہیں براہین. امانی خواہشات ہیں، خواہشات پہ مبنی دعوے، اور ان کے مقابلے میں ہے کلام الہی. کلام الہی، کلام الہی سے، برہان الہی سے جو ہٹی ہوئی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ امانی. اس ضمن میں پہلے ہم ایک اور بات سورہ الانبیاء آیت نمبر 24، 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 24، صفحہ ہوگا 399، 389. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، پکڑ لیے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے ورے، اس اللہ کے ساتھ ساتھ کیا بنا لیے ہیں؟ آلہہ، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر، غوث، قطب، جس طرح ہر امت میں تھا اور ہمارے اندر بھی. فرمایا قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو کہ یہ جو کچھ تم نے گھڑا ہے اس کے لیے سند پیش کرو. قل ہاتوا برہانکم، کہو ان سے کہ اس کے لیے دلیل لاؤ اللہ کے کلام سے. اور جہاں تک براہین کا تعلق ہے، دلائل کا تعلق ہے، فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم مورثون. فرمایا لیکن ان سے یہ بھی کہہ دو کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو تمام انبیاء کا، یعنی انبیاء نے جو کچھ کہا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فردن فردن کہا تھا وہ سب کچھ اب قرآن پاک میں یکجا مجھے عطا کر دیا گیا ہے. یہ قرآن
میرا لیے بھی ذکر ہے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان سب کو بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ بھی اسی قرآن میں ہے، لیکن ان کی اکثریت تو حق کا علم ہی نہیں رکھتی، اور علم نہ رکھنے کی وجہ سے مسلسل ہوتا ہے مجھ سے کنی کترا رہی ہے۔ یہاں فرمایا ہے کہ یہ قرآن انبیاء ما سبق کا بھی ذکر، گویا انبیاء ما سبق کو شرف و مجد پر پہنچانے والا بھی یہی قرآن تھا۔ اور ایک اور بات، اس سے قریبی 133 آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، یہ صفحہ 386 ہے غالباً، 386 133 صفحہ۔ تمام انبیاء الگ الگ جو دلائل لے کر آئے، تمام انبیاء الگ الگ جو کچھ دلائل لے کر آئے، وہ تمام دلائل یکجا طور پر اب اس قرآن میں اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی خاتم النبیین کو وہ عطا کر دی ہے۔ 133 آیت فرماتے ہیں قالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسی معجزات میں سے کوئی معجزہ کیوں نہ دیا۔ آیت کا جب مطالبہ مخالفین کی طرف سے ہو تو اس سے مراد حصی معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ آیات الہی تو پورا قرآن ہی آیات الہی پر مبنی ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی آیت کیوں نازل نہیں ہوئی، تو اس سے مراد آیات قرآن تو نہیں ہے، دلائل و شواہد، وہ تو حصی معجزات کو نشان بناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی اپنی آیت کیوں نہیں نازل کی، کوئی اپنی آیت اس کو کیوں نہیں دی۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، فرمایا کہ یہ کس اسی معجزے کی بات کرتے ہیں، سنیں کہ صحف اولی میں، صحف موسیٰ میں، صحف ابراہیم میں، جس جس صحیفے میں اللہ تعالیٰ نے جو جو دلیل سابق انبیاء کو دی تھی وہ تمام بینات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل کر دی ہے۔ یہ ایک آیت کہتے ہیں بینۃ ما فی الصحف الاولی، صحف اولی کی جتنی بھی بینات تھی، یہ بینات جنس، یعنی صحف اولی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلائل و شواہد کے جو انبار لگائے تھے وہ تمام دلائل و شواہد اللہ تعالیٰ نے اس اپنے آخری کلام میں محفوظ کر دی۔ پس یہ قرآن براہین ابراہیمی، براہین نوح، براہین یعنی موسیٰ، براہین عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، الیاس، الیسع، یونس، لوط، یعنی اسماعیل، جتنے بھی انبیاء ما سبق کے پاس دلائل تھے وہ تمام دلائل یکجا طور پر اس قرآن میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو براہین کے مقابلے میں ہے امانی، اور اس امانی کے حوالے سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وارننگ کی تھی، اور وہ وارننگ سورہ النساء، 4 سورہ، آیت 123، اور یہ صفحہ ہے غالباً 118۔ 123 آیت، ایک 118 صفحہ، پہلے 122 میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو افراد اللہ کو توحید کے ساتھ مانیں گے اور اللہ کو مانیں گے اس کے آخری کلام کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، وعملوا الصالحات، اور صلاحیت بخش اعمال کو بھی وہ انجام دیں گے، سندخلہم، تو ضرور بضرور ہم انہیں داخل کریں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے سرسبز و شاداب باغات میں، علاقوں میں کہ جن کی سرسبزی و شادابی کے لیے آبی وسائل رواں دواں ہوں گے، وہ اس میں اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ ان کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ کی پونجی رہے گی،
وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ اور آگے فرماتے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ کے قول کلام قرآن سے بڑھ کر سچی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون بڑھ کر ہو سکتا ہے سچا اللہ سے؟ کس میں؟ قیلا، از روئے قول کے، یعنی اللہ کا قول جتنا مومن کے نزدیک سچا ہے کوئی اور کلام سچا نہیں۔ تو اگر اللہ کا کلام جو ہے وہ اپنی صداقت کھو بیٹھے نعوذ باللہ من ذالک، اور انسانوں کی لکھی ہوئی روایات وہ محکم ہو جائیں اور کلام الہی جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے، تو آمنوا وعملوا الصالحات سے تو کٹ گئے۔ اور اب ایمان والوں کو ایک خاص تنبیہ ہو رہی ہے، فرماتے ہیں لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا۔ ان دو آیات کے بارے میں رفقا محترم ہمارے اس بزرگ امام استاذ علامہ عبید اللہ سندھی فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم کسی جامعہ یا یونیورسٹی کا کریں گے تو ان دو آیات کو یونیورسٹی کا جو بیرونی گیٹ ہوگا اس پر لکھا جائے گا۔ یہ دو آیات میثاق کی بہترین ترجمانی ہے جو امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ الہام الرحمن میں آپ فرماتے ہیں اذا اقمنا جامعۃ من جوامع الاسلام فلا بد وان نكتب هذه الآیات، کہ جب ہم کوئی یونیورسٹی درسگاہ قائم کریں گے قرآن کی تجدید و تعلیم کے لیے، تو لازم ہے کہ ہم ان آیات کو مرکزی دروازے پر لکھیں اور چاروں طرف ان آیات سے ہماری عمارات مزین ہوں۔ ان آیات میں کیا کہا گیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ پاک لیس بامانیکم، کہ دیکھو اے اہل ایمان میرے ہاں تمہاری خواہشات نہیں چلیں گی، میں تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کروں گا۔ تم دعا مانگو اے اللہ فلاں کو کامیاب کر، فلاں کو کامیاب کر، فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، تو میرے ہاں تمہاری خواہشات کی کاروائیاں نہیں ہوتی۔ لیسا نہیں ہوگا میرے ہاں کا یعنی فیصلہ، میرے ہاں کی کاروائی تمہاری خواہشات کے مطابق، اسی طرح کہ جس طرح ولا امانی اہل الکتاب، کہ جس طرح تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کی خواہشات کا ہم نے کہاں خیال کیا؟ خواہشات خواہ تمہاری ہوں یا یہود کی یا نصارہ کی، جس طرح ہم کہیں گے ہماری امت تو امت مرحومہ ہے، ہماری امت تو مغفرت پا چکی ہے، ہم تو امت مرحومہ ہیں، لازم ہے اللہ کے لیے کہ وہ ہمارے اوپر رحم کرے، ہم اس کے محبوب کی جو امت سے ہیں۔ تو لیسا بامانیکم، نہ میرے ہاں فیصلے تمہاری خواہشات کے مطابق ہوں گے، اور نہ فیصلے ہوئے تم سے پہلے کتاب والے جو تھے ان کی خواہشات کے مطابق۔ اور اس لیے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی میرے قانون کو توڑے گا، من یعمل سوءا، جو کوئی بھی قانون شکنی کرے گا، سو کا معنی ہے توازن توڑنا، عدالت، اخوت، مساوات، بھائی چارہ، الخلق عیال اللہ، تو جو ان مساواتی قدروں کو، عدالت، مساوات، اس نظام حیات کی خلاف ورزی کرے گا، یجز بہ، اس کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اس کی سزا پا کر رہے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اگر وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کا کارساز نہیں اور اللہ کے سوا کوئی اس کے لیے مددگار نہیں۔ تو یہ اللہ کی مددگاری اور اللہ کی نصرت دنیا سے لے کر جائے، مقافات عمل کے وقت کوئی
اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے ناصر و مددگار نہیں ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی صلاحیت بخش اعمال انجام دے تو اس کی شان یہ ہونا چاہیے من ذکر او انثی، کہ ان اعمال صالحہ میں ساتھ ہو ذکر کا بھی اور انثی کا بھی، یا یہ کہ وہ اعمال صالحہ ذکر انجام دے یا انثی، فرد کا انجام دے یا جماعت، چھوٹا انجام دے یا بڑا۔ تو جو بھی اعمال صالحہ ذکر یا انثی صلاحیت بخش اعمال انجام دیں گے، شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن، کہ ان کا آخرت پر جزا و سزا پر مکافات عمل پر ایمان بھی ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کسی کے کہنے سے، کسی کی بد دعا سے، کسی کی بدخواہی سے ان کے اوپر نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نقیر رفقا محترم یہ جو گٹھلی ہوتی ہے انگور کی، اس کے سینٹر میں سوراخ ہوتا ہے اور سوراخ کے اوپر سفید جھلی ہوتی ہے۔ تو اب وہ جو سفید جھلی ہے وہ گٹھلی کے سینٹر میں، اس کی کیا حیثیت ہے اس کائنات میں؟ تو اس کائنات کے مقابلے میں جو نقیر کی حیثیت ہے اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں رفقا محترم ہم سورہ النجم کا ایک مقام دیکھتے ہیں، 53 سورہ، یہ 631 صفحہ، پہلے تو رفقا محترم آیت 28 کو دیکھیں، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، فرمایا ان کی اکثریت کچھ نہ پوچھو، ان کی اکثریت کا تو یہ حال ہے، ان کی اکثریت جو ہے نہیں ہے اس کے پاس کوئی بھی علم، خاص طور پر علم قرآن، علم کتاب نہیں ہے ان کے پاس علم۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، خوش فہمیاں ہیں، خوش گمان ہے، اسپیکولیشن ہے۔ دین ان کا سارے کا سارا جس کی وہ اتباع کرتے ہیں وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ ظن ہے، گمان ہے، خوش فہمیاں ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور فرمایا کہ جب ظن کا مقابلہ حق کے مقابلے میں ہو تو حق کے سامنے ظن کا کیا مقام ہے؟ یعنی ظن تو کچی بات ہے اور حق پکا ہے، تو پکے علم کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں ظن کیا کام آئے گا؟ قطعاً کچھ کام نہیں آتا، کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا ظن بمقابلہ حق کے۔ فَآرِزْ عَمَّنْ تَوَلَّى، فرمایا پس آپ صرف نظر کریں، منہ نہ لگائیں اس کو جو بیک آؤٹ ہو گیا، تولا بیک آؤٹ ہو گیا۔ بیک آؤٹ کہاں سے ہوا رفقا محترم؟ عن ذکرنا، جس نے صرف نظر کیا بیک آؤٹ ہوا، آنکھیں بند کر لیں، کس سے؟ عن ذکرنا، ہمارے کلام سے۔ جس نے نہ قدری کی، قدر نہ کی، کس کی؟ ہمارے ذکر کی، ہمارے کلام کی، ہمارے قرآن کی۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے وہ مرید مگر بس حیات دنیا کا، حیوانی خواہشات، حیوانی زندگی، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا۔ زندگی کا نصب العین اس کے نزدیک حیوانیت سے کیا بڑھ کر ہے؟ ہزارہ لکھوکھا انسان آتے ہیں، حیوانوں کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، مر جاتے ہیں، مٹی کا مال دھرتی میں دفن ہو جاتا ہے۔ تو کلام الہی سے جب ہم ہٹیں گے، گریں گے، تو صرف حیوان بنیں گے۔ اور فرمایا کہ حیوانیت کے سوا ان کے پاس کیا ہے؟ فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کی آخری حد،
یعنی نوع انسانی کا جو علم ہے وہ آخر کار ایک انسان کو ایک اچھا حیوان بننے میں مدد دیتا ہے، اور بس ایک لدو جانور، ایک جانور جسے ایک اچھا لباس پہنا دیا گیا، سوٹڈ بوٹڈ کر دیا، یعنی لباس کے حوالے سے وہ انسان ہے، اور باطن اندر کو دیکھو تو سوائے حیوانیت کے، چنگیزیت کے، درندگی کے، چیر پھاڑ کرنے کے سوا کچھ نہیں. یعنی اندر سے انسان درندہ ہے، اس درندے حیوان کو ہم نے سوٹڈ بوٹڈ کر دیا ہے. تو اگر اللہ کا قرآن نہ آئے گا تو ذالک مبلغہم من العلم. اور اے مومن پریشان ہونے کی بات نہیں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی. اے مومن کیا تو گمان کرتا ہے کہ یہ جو اللہ کا کائنات کے اندر جو علم ہے وہ ناقص ہے؟ اللہ کو علم نہیں کہ کون اس کے کلام کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور کون اس کے کلام سے ہدایت لے رہا ہے، کون اس کے کلام سے منہ موڑے ہوئے ہے؟ اللہ کو سب علم ہے. تو اللہ جانے بوجھے ان کو یہ رخصت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ان کے لیے مواقع پیدا کرتا ہے. تو تجھے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کیے جاؤ. اس کے بعد یہ چونکہ لمبی ہو جائے گی گفتگو رفقا محترم، اس لیے میں یہ اب آیت نمبر 40 سے گفتگو شروع ہوتی ہے، یہ بلکہ 36 سے لے لیں. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی. ام لم ینبأ، کیا نہیں خبر پہنچی اس کو، یعنی جو قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہے، کیا اس کو خبر نہیں ملی، خبر نہیں پہنچی؟ کس چیز کی؟ بما فی صحف موسیٰ، ان تمام حقائق کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھے. یعنی قرآن نے آ کر علم نشرہ کر دیا ان حقائق کو، معارف کو جو صحف موسیٰ میں تھے. اور صحف موسیٰ ہی نہیں، وہ ابراہیم، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ اللہ نے کہا تھا، بتایا تھا، دین دیا تھا، وہ بھی سارے کا سارا قرآن میں ذکر ہو گیا. تو کیا قرآن پڑھ کر تمہیں صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کا علم نہیں ہوا؟ اور ابراہیم کون سا ابراہیم؟ الذی وفی، جس کی شان یہ تھی کہ جو وعدہ اس نے کیا اس کو پورا کر دکھایا. ابراہیم، اگر تم اس کے ہو، ابراہیمی ہو، تو جو وعدہ کرو اور خاص طور پر اللہ کے ساتھ اسے سچا کر دکھاؤ، تاکہ تمہارے اندر بھی ابراہیمیت آئے اور وہ انعامات تمہیں عطا ہوں جو ہم نے ابراہیم کو دیے تھے. اور صحف موسیٰ ہوں یا صحف ابراہیم، ان تمام کا جو نقطہ ماسکہ ہے، رفقا محترم، سینٹرل پوائنٹ ہے جس پر تمام دین قائم ہوتا ہے، وہ یہ اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. یہ اساس ہے دین کی، یعنی مکافات عمل، اکاؤنٹیبلٹی. اور اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ جو عمل کرے گا وہ عمل کی جزا یا سزا پائے گا. یعنی اس میں جو نتائج و ثمرات ہیں وہ بیچے نہیں جا سکتے اور ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. جس طرح کہ اگر آپ کو، یعنی بچے کو درد ہے تو ماں اس درد کے لیے تڑپ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ درد ماں کو مل جائے. ہاں، اگر صحیح معنی میں ماں کو بیٹے سے پیار ہے تو اس کا حل کیا ہے درد کو دور کرنے کا؟ کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، دوائی لے کر آئے، دوائی لائے. اگر شفقت و رحمت ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے، دوائی لائے، اسے استعمال کروائے، بد پرہیزی سے اجتناب کرائے، تو یہ شفقت و رحمت ہے. تو اگر ہم کسی کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو اسے اللہ کا قرآن پہنچائے، کیونکہ اللہ کے کلام میں شفا ہے. قلوب و اذہان کے تمام روگ اللہ کے کلام سے دور ہوتے ہیں. تو اللہ کے کلام کا پہنچانا، اس سے صحت یاب کرنا اور اس کا تقوی دینے کی ترغیب دینا اور اس کی خلاف ورزیوں سے بچانا، اس میں تو بھلائی ہے. لیکن مجرد کلام پڑھ پڑھ کر ثواب پہنچا رہے ہیں، ثواب تو خود نہیں ملا تمہیں، دوسروں کو کیا پہنچاؤ گے؟
تو اللہ تعذر وازرۃ وزر اخری، اور آگے فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ دیکھو تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور نمبر 2، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی اس نے خود جدوجہد کی ہو۔ یعنی ہر شخص اپنی جدوجہد کو اٹھانے کا، حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور دیکھو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہاں رفقا محترم ایک عجیب نقطہ ہے علمی، وہ یہ کہ بلا شبہ ہر انسان اپنی جدوجہد، سعیہ، اپنی جدوجہد، آگے کیا آیا؟ سوف یرا، یہ کہ جو پیش ہے نا، اگر تو یہ ہوتا سوف یرا تو اس کا معنی ہوتا کہ وہ اپنی جدوجہد کو ضرور دیکھ لے گا۔ یہاں دیکھ لے گا نہیں کہا، یرا فعل مجہول کا، دکھایا جائے گا، دیکھنے پر اسے مجبور کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے جدوجہد کرنے والے منفی جدوجہد کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ جدوجہد کا نتیجہ ان کو دیکھنا پڑے۔ یعنی رسا گیر، قبضہ گروپ، دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیلنے والے، دوسروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مساواتی ذرائع پیدا کی ان کا ناجائز قبضہ کرنے والے، تو وہ کب چاہتے ہیں کہ ان کی منفی جدوجہد ان کے سامنے آئے؟ وہ تو جو تخریبی نتائج و ثمرات ہیں دوسروں کے لیے اور اپنے لیے خوشحالیاں۔ تو یہاں یرا فعل مجہول اس لیے کہ مجبور کیا جائے گا اسے کہ دیکھ یہ تیری جدوجہد ہے، تو بھاگنا چاہتا ہے، آج بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوف یرا، مجبور کیا جائے گا اسے، جبر، یعنی اسے مکافات عمل ہانک ہانک کر لائے گا۔ ماہا سائقم و شہید، دیکھو ان نتائج و ثمرات کو، یہ تمہاری جدوجہد نے پیدا کیے ہیں۔ اور آگے فرمایا ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، اور پھر پورا بدلہ، یجزا فعل مجہول، پورا بدلہ اسے چکایا جائے گا۔ کوئی اپنے بدلے کو مکافات عمل سے بھاگنے کے لیے کسی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں رفقا محترم ایک آیت دیکھ کے ختم کرتے، یہ جو فرمایا اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، اس کی ایک منظر کشی قرآن حکیم نے سورہ فاطر 35ویں سورہ الفاتر، یہ صفحہ 523 ہے، غالباً 523 یا 523، 22 پر شاید آخری سطر ہے، 522 آخری۔ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ یہ وہی بات جو ابھی ہم نے 53-40 میں پڑھی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بلائے گا، وَإِن تَدْعُ، اور اگر کوئی ڈیمانڈ کرے گا، مطالبہ کرے گا، بلائے گا، کون رفقا محترم؟ مُثْقَلَةٌ، جس پر اس کے اعمال کا بوجھ لاد دیا گیا، یعنی جس نے جو عمل کیا ہوگا لازم ہے کہ اس کا بوجھ اس کے اوپر لاد دیا جائے۔ اور اگر جس کے اوپر اس کے اعمال بد کا بوجھ ہوگا، اگر وہ دعوت دے گا کسی دوسرے انسان کو، ذات کو، مثلا بیٹا ماں کو دعوت دیتا ہے، بیوی خاوند کو، شاگرد استاذ کو، مرید پیر کو، تو اگر کوئی دعوت دے گا وہ کہ جس پر اس کے اعمال کا بوجھ لدا ہوگا، کس کام کی طرف دعوت دے گا؟ اِلَىٰ حِمْلِهَا، کہ دوست، یار، امی، بوجھ بہت بڑا ہے، وزنی ہے، اٹھایا نہیں جاتا،
اس میں کچھ تو آپ اٹھا لیں، الا حملہا، کہ اس بوجھ میں سے کچھ تو بوجھ اٹھا لیں، بہت زیادہ ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں لا یحمل منہ شیء ولو کان ذا قربا، نہ اٹھانے کی اجازت ملے گی اس میں سے ذرا برابر، لا یحمل، نہ اٹھایا جا سکے گا، منہ، اس کے بوجھ میں سے، شیء، ذرا برابر، ذرا برابر بھی اس کے بوجھ میں سے کوئی بوجھ اٹھانے کی اجازت نہ مل سکے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا، اگرچہ وہ دعوت دینے والا اور جس کو اس نے دعوت دی ہے ان کا کتنا ہی قریبی تعلق کیوں نہ ہو۔ ہاں جی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ باپ اور بیٹے کا تعلق، ماں اور بیٹے کا تعلق، استاد اور شاگرد کا تعلق، تو کتنا ہی قریبی تعلق کیوں نہ ہو وہ اجازت نہ ملے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ آپ کا یہ قرآن سنانا، اس سے تو فیض یاب یہی ہو سکتے ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں۔ البتہ اس ضمن میں رفقا محترم ایک استثناء ہے، ایک استثناء، وہ استثناء اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی کسی کے گناہ سے اٹھانے کی اجازت ملے گی، البتہ ایک اور قرآن نے تصریح کی ہے، وہ تصریح جو ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں تاکہ کبھی شاید کام آئے۔ وہ یہ ہے 476 صفحہ سورہ العنکبوت۔ ایک ہے مذہبی پیشوا جو فساد کی جا رہے ہیں حیات دنیا میں، ان کا ایک منفی پراپوگنڈا جو ہے اس کا قرآن حکیم نے ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ 476 صفحہ آیت نمبر 12-13 یہ الفاظ ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہنے لگتے ہیں مشرک، کافروں سے مراد جہاں مشرکین جو ہیں وہ کہنے لگتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل توحید سے، جب زج ہو جاتے ہیں، تنگ آتے ہیں، دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے، تو آخر کار یوں کہنے لگتے ہیں نُتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، کہ میاں تم ہمارے ہی راستے پر چلو، باپ دادا کے راستے پر چلو، اور یہ جو ایک نیا راستہ تمہارے سامنے اس کو چھوڑ دو۔ اب رہا مسئلہ کہ کوئی گناہ ہوگا، اللہ کے قرآن سے ہٹنا اور باپ دادا کی روایات پر جمنا یہ گناہ کی بات ہے، تو اگر یہ کوئی گناہ ہے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تو تمہاری خطائیں، گناہ، اگر یہ گناہ ہے تو یہ سارے کا سارا ہمارے کندھوں پر، یہ یعنی یہ سارا بوجھ ہمارے کندھوں پر ڈال دینا، تم ہمارے ہی راستے پر چلو، باقی رہا تمہیں ڈر ہے کہ بھئی قیامت میں پکڑے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم وہاں کھڑے نہیں ہوں گے تمہارے سامنے، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے تمام گناہ، تمہارے جتنا شرک ہے، بدعات ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے کندھوں پر ہم اٹھا لیں گے، تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، اور تمہارا تمام گناہ جو ہے وہ ہم اٹھا لیں گے۔ کون سی بات ہے، اب تمہیں کیا پریشانی ہے، چلتے رہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، فرمایا کہ جب اٹھانے کا وقت آئے گا تو ہرگز یہ ان کے گناہوں میں سے ایک ذرہ برابر بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ جھوٹ بکتے ہیں، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹے ہیں، یہ پیر، یہ پیشوا، یہ پنڈت، یہ پروہت، یہ پادری اس اللہ کی میزان کے سامنے، عدالت الہیہ کے سامنے خود بے بس ہوں گے، یہ تو اپنے گناہوں سے، اپنے بوجھ سے فرار کا راستہ چل جائے کہ دوسرے کا، وَمَا هُمْ بے، اور نہیں ہے یہ ان کے گناہوں میں سے
بوجھوں میں سے اٹھانے والے ذرا برابر، اور جو کچھ دنیا میں دعوے کر رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن دیکھو وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالٌ مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ البتہ اب ان پر ایک اور بوجھ آئے گا، کیا؟ فرمایا ضرور بضرور انہیں اٹھانا پڑیں گے اپنے اپنے بوجھ۔ ایک تو بوجھ ان پر ہوگا اپنے گمراہ ہونے کا، اور ایک ان کے اوپر اور بوجھ آئے گا گمراہ کرنے کا۔ فرمایا کہ ان کے اوپر دو بوجھ ہوں گے، گمراہ ہونے کا اور گمراہ کرنے کا۔ تو جو ان کے کہنے سے، دعوت سے، تبلیغ سے گمراہ ہوئے، اور وہ جب تک وہ گمراہیاں دنیا میں رہیں گی، ان کی گمراہیوں کا ایک حصہ ان کے کھاتے میں آئے گا گمراہ کرنے کا۔ تو ان پر فرمایا ڈبل یعنی بوجھ ہوگا۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور بضرور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اما کانوا یفترون، کہ کیا افطرا گھڑتے رہے دنیا میں، تم کیا بدماشیاں کرتے رہے، اور آج بتاؤ۔ تو میری بات یہ تھی رفقا محترم کہ امانی کے اندر مقافات عمل سے ہٹی ہوئی تمام روایتیں، قصے، کہانیاں، اور اللہ کے کلام سے ہٹی ہوئی تمام کہانیاں، اور اللہ تعالیٰ کے براہین، دلائل اور علم قرآن سے ہٹے ہوئے تمام جو کچھ معمولات ہیں، یہ سارے کے سارے امانی ہیں، اور ان امانی کا پرچار کرنے والے امیون ہیں، مفتری ہیں، کذاب ہیں، اور ان کے نتیجے میں یعنی ان کی دعوت کے نتیجے میں جتنا فساد پیدا ہوگا، اس فساد کے بھی یہ عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے کلام پر قائم ہونے کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جیسے قرآن حکیم ہم نے ہر گھر موجود ہے، اسی وہ کتابیں جو پہلے تھی وہ ہر گھر میں موجود ہیں، یعنی کم از کم وہ ان کے مذہبی پیشواؤں کے پاس تو ضرور تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ عندہم، ان کے پاس ہے اللہ کا علم، اور پھر اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے عمومی، چونکہ ان کا جو اس وقت کا جو صحیفہ تھا وہ کل نوع انسانی کے لیے نہیں تھا، وہ مخصوص زمان اور مخصوص مکان اور مخصوص قوم کے لیے تھا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی عالمی سطح کی تبلیغ، نشر، اشاعت وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصود بھی نہیں تھا، لیکن جس قوم کے لیے تھا اس کے کم از کم جو مذہبی پیشوا تھے ان کے پاس وہ چیز حجت کے طور پر موجود تھی۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جب تک کہ اگلا نبی نہ آ جائے تو پچھلا کلام کسی نہ کسی شکل میں حجت کے طور پر قائم رہتا ہے، اور اس کلام پر چلنے والی خواہ چھوٹی سی جماعت ہی کیوں نہ ہو وہ بھی قائم رہتی ہے۔ مثلا قرآن کے نزول سے قبل اللہ تعالیٰ نے 3:112-13 میں فرمایا لیسو سوا من اہل الکتاب امت قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ فرمایا تمام کے تمام اہل کتاب ایک سے نہیں ہیں، ان میں بھی ابھی ایسی امت قائمہ موجود ہے کہ جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کا کلام اس کی تلاوت کرتی ہے، اور اللہ کے کلام کو تلاوت ہی نہیں کرتی اس کی، بلکہ جو تلاوت کرتی ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو پابند بناتی ہے۔ تو یعنی امت قائمہ اہل کتاب میں بھی موجود تھے، وہی امت قائمہ پھر آگے قرآن میں شامل ہو گئی، ایمان لے آئے۔ وہ 2:5 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83-84 میں جو ہم نے دیکھا تھا، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق۔ اور کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں جبکہ وہ وعدے پورے ہو گئے جن کو کہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھ رہے تھے، ان وعدوں کا مصداق آ گیا، اب ہم کیوں نہ ان کے ساتھ شامل ہو کر، اے اللہ تو ہم ان شاہدین کے ساتھ شمولیت ہماری قبول فرما، اور ہمیں ان کے ساتھ مل کر اپنے کلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ تو مراد یہ ہوئی کہ جب تک کہ الکلام نہ آ جائے
تو پچھلا کلام کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی جماعت میں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اکثریت ہو، امت قائمہ ہونا شرط ہے کہ وہ قائم ہو۔